بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان انتقال کر گئے۔ ہم جیتیں گے، امریکہ کو پھر عظیم بنائیں گے، صدر ٹرمپ۔ چائنا میں ٹیکنالوجی کے شیئرز میں گراوٹ، علی بابا جیسی بڑی کمپنیاں متاثر ہوں گی۔ چائنا کے صوبہ گانسو نے 7 برسوں میں 55 لاکھ افراد کو غربت سے نکالا۔ امریکہ میں دوبارہ صدر ٹرمپ کی حکومت ہوگی، مائک پومپیو۔ کم عمر ترین کمپیوٹر پروگرامر کا اعزاز 6 سالہ بھارتی بچے کے نام۔ برازیل میں کورونا ویکسین کے ٹرائل میں 1 رضاکار ہلاک، ٹرائل معطل۔ سعودی عرب میں قبل از تاریخ انسانی آبادکاری کی باقیات۔ کورونا ویکسین کی تیاری کے پیچھے سرگرم میاں بیوی۔ بچوں کو فیڈر کا دودھ نہ پلایا جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈز نے پودوں سے بنا برگر تیار کر لیا۔ فلم بنانے کے لیے بکریاں چوری کرنے والے 2 ہیرو گرفتار۔ یروشلم کی بلدیہ کا صدر ٹرمپ سے مذاق۔ بہار الیکشن میں بی جے پی اتحاد نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ لاک ڈاؤن 2020 کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ۔ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان طبیعت کی ناسازی کے باعث امریکہ کے مایو کلینک میں زیر علاج تھے۔ 84 سالہ شیخ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کی تدفین بحرین میں کی جائے گی۔ بحرین کے فرمانروا شاہ احمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ملک بھر میں 1 ہفتے کا سوگ کا اعلان کیا ہے۔ تمام سرکاری محکموں میں 3 دن چھٹی رہے گی۔ خلیفہ بن سلمان بحرین کے طویل ترین دورانیہ تک وزیر اعظم رہے۔ وہ 1970 میں بحرین کے وزیر اعظم بنے تھے اور اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ شیخ خلیفہ بن سلمان 24 نومبر 1935 کو پیدا ہوئے۔ وزیر اعظم بننے سے قبل وہ اسٹیٹ کونسل اور سپریم ڈیفنس کونسل کے سربراہ رہے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ رزلٹ اگلے ہفتے آنا شروع ہوں گے۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، ہم جیتیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس ماہ امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں جو بائیڈن جیت گئے ہیں، جس کو صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا ہے۔ چائنا میں حکام کی طرف سے ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کے خلاف مجوزہ کارروائیوں پر بازار حصص میں چینی ٹیکنالوجی کے شیئرز میں دوسرے دن بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا کی طرف سے آئی ٹی کی صنعت میں نئے مجوزہ ضوابط سے چائنا میں علی بابا جیسی بڑی کمپنیاں متاثر ہوں گی۔ امریکہ اور یورپی یونین میں ٹیکنالوجی کی بین الاقوامی کمپنیوں کی بے پناہ طاقت اور ان کے کاروباری معاملات پر پہلے ہی نظر ثانی جاری ہے۔ چینی حکومت کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کی ترقی کے لیے قانونی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ چائنا کے صوبہ گانسو نے 2012 سے 2019 کے دوران 55 لاکھ افراد کو غربت سے نکالا ہے اور غربت کے خاتمے میں فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے۔ گانسو میں سخت قدرتی ماحول، بنیادی ڈھانچے کی ناکافی سہولیات اور کمزور صنعتی بنیاد نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں اور اسے غربت کے خاتمے میں بہت بھاری بوجھ والے صوبوں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ 2012 تک گانسو میں تقریباً 60 لاکھ افراد خط غربت سے نیچے تھے، جو کہ صوبہ کی دیہی آبادی کا تقریباً 40% تھا۔ گانسو نے غربت کے خاتمے کے لیے گزشتہ 7 سالوں کے دوران بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، جس میں غریب علاقوں کے لوگوں کو مفت تعلیم، طبی دیکھ بھال، نئے گھر اور صاف پانی کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں دوسری مرتبہ صدر ٹرمپ انتظامیہ کو اقتدار کی منتقلی ہوگی۔
مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے تمام ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ مائک پومپیو کی جانب سے بھی انتخابات کے رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے اور وہ دوبارہ صدر ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد سے تعلق رکھنے والے 6 سالہ طالب علم نے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج امتحان پاس کر کے دنیا کے کم عمر ترین کمپیوٹر پروگرام ہونے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کلاس 2 کے طالب علم ارحم نے مائکروسافٹ سرٹیفکیشن کا امتحان بھوپال شہر کے پیئرسن BUE ٹیسٹ سینٹر سے پاس کیا۔ ارحم کا کہنا تھا کہ میرے والد نے مجھے کوڈنگ کی تعلیم دی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب میں نے ٹیبلٹ استعمال کرنا شروع کیا اور 3 سال کی عمر میں میں نے ونڈوز اور iOS کے ساتھ گیجٹ خریدے۔ ارحم کا کہنا تھا کہ جب مجھے پروگرامنگ سرٹیفکیٹ ملا اس وقت میں شارٹ گیم تیار کر رہا تھا۔ کچھ وقت بعد انہوں نے مجھ سے میرے کام کے کچھ ثبوت مانگے اور کچھ ماہ بعد میرا کام منظور کر لیا گیا اور مجھے گنیز ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ برازیل نے اپنے ملک میں جاری چائنا کی ایک کرونا ویکسین کے ٹرائل کو روک دیا ہے جس کی وجہ ایک رضاکار کی موت ہے، مگر ماہرین نے کہا ہے کہ اس کا دوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 نومبر کو برازیل کے ہیلتھ ریگولیٹر انویسا کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایک سنگین واقعہ 29 اکتوبر کو پیش آیا اور اسی وجہ سے ویکسین کے ٹرائل کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ڈیماس نے کہا کہ برازیل میں ٹرائل کو معطل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے اور ایسا ہماری مشاورت کے بغیر کیا گیا۔ انہوں نے گزشتہ روز مقامی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرائل میں شامل ایک فرد کی موت ہوئی ہے مگر اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 10,000 سے زیادہ رضاکار ٹرائل کا حصہ ہیں اور موت ایک قدرتی امر ہے۔ ویکسین کو چائنا میں ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے اور ہزاروں افراد کو اس کا استعمال کروایا گیا تھا۔ 12 اکتوبر کو اس سے پہلے جانسن اینڈ جانسن نے اپنی ویکسین کے ٹرائل کو اس وقت روک دیا تھا جب ایک رضاکار بیمار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ستمبر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کا ٹرائل بھی برطانیہ میں اسی طرح کے ایک واقعے کے بعد روک دیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی بستی کا پتہ چلایا ہے جس کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ پتھر کے دور میں وہاں پر پہلی انسانی آبادکاری ہوئی تھی۔ سعودی عرب کی سرزمین پر موجود ایک ریزورٹ میں پائی جانے والی اس بستی کے شواہد آثار قدیمہ نقوش کے مطالعے اور مستند تاریخی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ کلوا نامی یہ بستی قبل از تاریخ میں اس علاقے میں پہلی انسانی آبادکاری تھی۔ کلوا نامی یہ تاریخی بستی شاہ سلمان ریزورٹ کے اندر واقع ہے جو تبوک شہر کے شمال مشرق میں 280 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں تک تبر جل اور تبوک کو ملانے والے راستے کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں سائنسدان کورونا کی ویکسین تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ارب پتی میاں بیوی بھی ہیں۔ 55 سالہ یوگر ساہین اور 53 سالہ اوزلیم تیوریشی ہے اور کئی ماہ کورونا کی ویکسین تیار کرنے کے لیے تحقیق میں جٹے ہوئے ہیں۔ یوگر نے ایک کمپنی بھی قائم کر رکھی ہے جس کے اثاثے $2 ارب سے زائد ہیں۔ ارب پتی ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی ایک جذبے کے ساتھ لیبارٹری میں تحقیق کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوگر کی پیدائش ترکی میں ہوئی تھی جس کے فوری بعد اس کے والدین جرمنی منتقل ہو گئے اور وہاں اس کی پرورش ہوئی۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں زندگی میں آگے چل کر انہیں ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا سامنا بہت ہی کم کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور انہیں نئے دوست بنانے بھی آسانی رہتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 3، 5، 7، 11 اور 14 سال کی عمر کے بچوں پر تجربات کیے ہیں۔ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں ان کا مزاج، رویہ اور ان کی سماجی زندگی بہترین ہوتی ہے۔
امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈز نے سبزی خوروں کے لیے پودوں سے برگر تیار کر لیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پودوں سے بنا یہ برگر تمام تجربات سے گزر کر تیار کیا جا چکا ہے اور 2021 سے میک ڈونلڈز کی برانچز پر صارفین کے لیے میسر ہوگا۔ اس برگر کو فاسٹ فوڈ کمپنی کی طرف سے میک پلانٹ کا نام دیا گیا ہے۔ میک ڈونلڈز کا کہنا ہے کہ وہ گوشت سے پاک برگر کے علاوہ چکن کے متبادل اور ناشتے کے سینڈوچ بھی بنائے گا۔ میک ڈونلڈز کے انٹرنیشنل آپریشن کے سربراہ آئن بورڈن کا کہنا تھا کہ ہم بہت پرجوش ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک مزیدار اور صحت مندانہ چیز تیار کر لی ہے۔ دوستو، یہ میرے جیسے بندے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں فلموں جیسا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں دو بھائیوں نے فلم بنانے کے لیے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 30 سالہ ویر نرنجن کمار اور ان کے 32 سالہ بھائی لینن کمار بکریاں چرانے کا کام گزشتہ 3 برس سے کر رہے تھے۔ ان کے والد ایک فلم بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو نمایاں کرداروں میں لیا تھا، تاہم جب مالی بحران کے سبب فلم کی شوٹنگ میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو انہوں نے والد کی مالی مدد کے لیے بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ مدھاوا رام پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھائی تامل ناڈو کے دور دراز علاقوں کا چکر لگاتے اور کھیتوں میں چرنے والے مویشیوں کی تلاش کرتے۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ 1 یا 2 جانور ہی چوری کرتے تھے۔ پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مقامی افراد کی باقاعدگی سے 1 یا 2 بکریاں غائب ہوتی رہتی تھیں۔ پہلے تو یہ بھائی چرواہوں سے ملتے تھے اور ان سے تھوڑی رقم کے عوض بکریاں لینے کی کوشش کرتے، لیکن پھر انہوں نے اس امید کے ساتھ چوری شروع کی کہ کوئی اپنی 1 یا 2 بکریاں چرانے کے بارے میں شکایات درج نہیں کروائے گا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد اسرائیل کی یروشلم میونسپل نے ایک اشتہار میں صدر ٹرمپ کو ملازمت کی پیشکش کی ہے۔ بلدیہ نے اپنے فیس بک پیج پر ایک اشتہار شیئر کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میونسپلٹی میں متعدد ایسے عہدے خالی ہیں جس کے لیے صدر ٹرمپ اہل ہو سکتے ہیں۔ اشتہار میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کو بھی مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں ملازمتوں کا جاب بورڈ ہر دل قابل قدر پیشکشوں کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ بلدیہ کے فیس بک پیج پہ شائع ہونے والے اس اشتہار کو اعتراضات کے بعد صفحے سے ہٹا دیا گیا اور بلدیہ کے ایک ترجمان نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ یہ پوسٹ غلطی سے اپلوڈ کی گئی تھی جسے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست بہار میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں الزام تراشیوں کے درمیان انڈیا اور بہار میں حکمران جماعت بی جے پی اتحاد نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ بدھ کی رات مکمل رزلٹ کا اعلان ہوا جس کے تحت حکمران اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کو 125 نشستیں ملی ہیں، جبکہ حکومت سازی کے لیے 122 نشستیں درکار تھیں۔ دوسری جانب ریاست میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ایک بار پھر لالو پرساد کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل RJD ابھری ہے، اسے 75 نشستیں ملی ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 5 سیٹیں کم ہیں۔ بی جے پی کو 74 نشستیں ملی ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کی خراب کارکردگی کی مبینہ وجہ حیدرآباد کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی بہار کے انتخابات میں شمولیت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ رکن پارلیمان اسد الدین اویسی کی سربراہی والی پارٹی نے بہار میں 5 سیٹیں حاصل کر کے اپنی موجودگی دکھائی ہے۔ اس سے قبل وہ مہاراشٹر میں بھی اپنی موجودگی ثابت کر چکے ہیں۔ کورونا کی وبا سے نپٹنے کا تجربہ دنیا کے لوگوں کا تقریباً ایک جیسا ہے، یہاں تک کہ ہر زبان میں بھی اس سے وابستہ الفاظ بھی ایک جیسے ہیں۔ ایسا ہی ایک لفظ ہے لاک ڈاؤن، جسے 2020 کا ورڈ آف دا ایئر قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے 25 لاکھ بار استعمال کو 2020 کے دوران رجسٹر کیا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہی لفظ صرف 4000 مواقع پر استعمال ہوا تھا۔
اکیلے ٹیلی ویژن کے سامنے رہنے کے یا پھر کسی دوسری سرگرمی میں اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں تو آپ موجودہ دور کے صحت کے حوالے سے ایک بڑے مسئلے یعنی موٹاپے پر قابو پا سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کی گئی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے موٹاپے پر قابو پانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ کارنیل یونیورسٹی کی گئی ایک تحقیق کے مطابق باورچی خانے یا کھانے کے لیے بنائے گئے مخصوص کمرے میں خوراک کا جسمانی وزن کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان کے ساتھ کھانے کی عادت سے جسمانی وزن کم رہتا ہے اور یہ عادت صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے دوران ان کی زیادہ تر توجہ اپنے خاندان پر مرکوز ہوتی ہے، جس کے باعث وہ کم خوراک سے ہی اپنے پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ محقق ڈاکٹر برائن کا کہنا ہے کہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے تجربات سے اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ کھانے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔